وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب الناس آخر يوم من شعبان کہ پیغمبر گرامی اسلام ماہ شعبان کا آخری دن تھا تو لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، اس خطبے میں پیغمبر نے فرمایا، ایھا الناس انہ قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو ایک عظیم مہینے نے آپ کے اوپر سایہ فگن ہونا ہے، یعنی وہ اپنا سایہ جو ہے وہ اپنا سائبان آپ کے اوپر لگائے گا۔ یہ تعبیر ہے یعنی پیغمبر کی، چونکہ اظلکم کی تعبیر کا مطلب وہ ظل اور سائے سے ہے، تو یعنی ایک عظیم مہینہ ہے جو آپ کے اوپر سایہ فگن ہوگا۔ اور یہ بھی تعبیر بہت پیاری تعبیر ہے کہ یعنی ماہ رمضان ایک ایسا سمجھ لیں کہ چونکہ آگے تعبیر ہے شہر مبارک، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ جب بابرکت مہینہ ہے تو گویا اپنی برکتوں کے ساتھ جو ہے یہ سایہ فگن ہوگا، اور اپنی برکتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر ان کا سایہ رکھے گا یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر۔ پھر پیغمبر گرامی اسلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اگر آپ اس مہینے میں ایک رات میں کوئی ایک کام نیک انجام دیتے ہیں، ایک نیک کام اس مہینے میں انجام دیتے ہیں، تو وہ آپ کا جو عمل ہے، جو ایک رات میں آپ نے ایک نیک عمل انجام دیا، تو وہ باقی 1000 مہینوں کے عملوں سے بہتر ہے۔ ایسا مہینہ ہے یہ والا ماہ مبارک رمضان۔ ایک مہینہ آپ دیکھیں، قدر جانے کہ ایک عمل ہے اور اس کی پیغمبر اسلام نے قیمت لگائی ہے۔ قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور بہتر ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے برابر ہے، کہا بہتر ہے۔ پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ یا سواہ۔ فرمایا جو کوئی بھی اچھی خصلت جو ہے وہ خداوند متعال کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے، اگر کوئی انسان اس مہینے میں ایک عام اچھی خصلت جو ہے وہ انجام دیتا ہے، اچھا کام انجام دیتا ہے، وہ اچھا کام ایک طرح سے وہ مستحب کام ہے، نفلی کام ہے، فرضی کام نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں انسان نے انجام دیا تاکہ میں اللہ کا تقرب حاصل کر لوں، اللہ کی قربت مل جائے، مجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ پیغمبر فرمایا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی دوسرے مہینے میں، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں آپ نے کوئی فریضہ کام انجام دیا ہے۔ یعنی آپ چیک کریں کہ ایک وہ کام، اب دیکھیں یہ تو آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ جو واجبات ہوتے ہیں، واجبات کا ثواب مستحبات سے زیادہ ہوتا ہے، یہ یعنی مسلم بات ہے کہ مستحبات کا عمل جو ثواب ہوتا ہے یا اجر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے واجبات کی نسبت۔ لیکن یہاں پہ ماہ رمضان میں اگر کوئی تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اگر نیکی انجام دیتا ہے، کوئی بھی نیکی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے
دوسرے مہینے جو ہیں یعنی ماہ رمضان کے علاوہ ان مہینوں میں اس نے کوئی واجب کام انجام دیا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک نیک کام، وہ مستحب ہو نفلی ہو، وہ برابری کرتا ہے دوسرے مہینوں میں واجبات کی۔ یہ بہت اہم بات ہے، واجبات کی۔ تو اتنا اس کی یہ فضیلت ہے اس مہینے کی۔ پھر فرمایا ومن ادا فیہ فریضۃً۔ اب دیکھیں پہلی تو بات تھی اس کی غیر واجب کام کی۔ اب مولا خود پیغمبر فرما رہے ہیں اگر کوئی اس مہینے میں فریضہ کام انجام دے، واجب کام جو ہے وہ انجام دے، تو پھر کیا ہے؟ کانا کمن ادا 70 فریضۃً فیما سواہ، تو پھر وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فریضوں کی برابری کرتا ہے، وہ والا فریضہ جو آپ نے اس ماہ رمضان میں انجام دیا ہے۔ اس سے مراد یعنی ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان میں ایک فریضہ ماہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کے 70 فریضوں کی برابری کرتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس مہینے کے فریضے کی۔ اب دیکھیں پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر آپ اس مہینے میں کوئی کار خیر کرتے ہیں، وہ آپ کا کار خیر برابری کرتا ہے باقی مہینوں کے واجبات کے ساتھ، واجب عملوں کے ساتھ، اور پھر اگر آپ اس مہینے میں رمضان میں اگر آپ واجب کام انجام دیتے ہیں تو دوسرے مہینوں کے 70 واجبات جو ہیں ان کی برابری کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے یہ تو آپ روزے دار لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ماہ صبر تو ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، صبر کی تلقین سے کرتا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں انسان صبر نہ سیکھے تو پھر کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ اگرچہ ہمارے ہاں تھوڑا الٹ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں روزہ لگ گیا ہے، اور لگ گیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جب بھی کوئی انسان کچھ بھی کہہ رہا ہو تو کہتے ہیں اب اس کو لگتا ہے روزہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ شہر الصبر ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، تو وہ ہمیں صبر سکھائے۔ پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، پھر صبر کی جو پاداش ہے، صبر کی جو جزا ہے اور جو اس کا ثواب ہے وہ جنت ہے، یعنی کم چیز نہیں ہے۔ یہ مہینہ صبر کا، صبر کی پاداش جنت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ لوگ جنت کے حقدار ہوئے۔ پھر فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ جو مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی، مواسات، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں بانٹنی چاہیے ماہ رمضان کے اندر۔ وہ ظاہر ہے ہمدردی اسی طرح ہوتی ہے کہ جب انسان خود اپنے آپ کو دیکھے گا نا میں بھوکا ہوں، تو پھر اسے غزہ کے جو بیچارے مظلوم مسلمان ہیں وہ ان کے متعلق جو ہے وہ تھوڑی ہمدردی پیدا ہوگی کہ میں ایک مہینے میں ایک دن اتنا بھوکا ہوں اور وہ لوگ کتنے دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں سے ہمدردی کریں۔ شہر یزداد فیہ فی رزق المؤمن، پھر فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے مومن کے رزق میں۔ البتہ یہ سمجھیے، یاد رکھیے گا کہ رزق کی جو ہم بار بار تعبیر آتی ہے نا، یہ رزق ضروری نہیں ہوتا رزق مادی ہو، رزق مادی بھی ہوتا ہے، رزق معنوی بھی ہوتا ہے۔ یعنی ممکن ہے آپ کا ایک اعتبار سے ممکن ہے رزق مادی میں اضافہ ہو رہا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے رزق معنوی میں اضافہ ہو، آپ خدا کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ مومن جو ہے وہ معمولاً اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدا کے زیادہ قریب ہو، خدا کے زیادہ قریب ہو تو یہ یعنی معنویات میں اضافہ ہوا، یہ رزق معنوی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، پھر فرمایا کہ جو شخص کسی ایک صائم کی، ایک روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے، ایک روزہ دار کی جو ہے وہ افطاری کروائے،
اب فطر فی ہے یعنی وہ جتنی بھی مقدار میں افطاری کروا دے، افطاری کروائے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اجر یہ ہے کہ کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، تو پھر اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، گناہوں کی مغفرت ہوگی، گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ ایک بات، اور دوسری بات وعتق رقبتہ من النار، گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہنم کے عذاب سے بھی خلاصی ملے گی، جہنم کے عذاب سے بھی وہ آزاد ہو جائے گا، نجات مل جائے گی۔ یہ اب دیکھیں کتنا ثواب ہے ایک مومن کے روزے کو افطار کروانے کا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور یہ پھر ایک اور پاداش بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص روزے دار کی افطاری کروائے گا، اس کا اجر جو ہے وہ اس روزے دار کا جو جتنا اجر ہے اتنا ہی اس کو بھی اجر ملے گا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا اتنا ہی اجر ملے گا، پھر تاکید لگائی من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پہلا روزہ دار ہے جس کی آپ نے افطاری کروائی ہے اس کے اجر سے کچھ اٹھا کے آپ کو دے دیا جائے گا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو اجر ہے وہ پاداش ہے، وہ محفوظ مکمل جو کچھ تھا وہ ہے، اس کے برابر میں آپ کو بھی یہ اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی اجر میں کمی واقع ہوگی، اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس کا اپنی جگہ اجر محفوظ ہے، اس کے برابر اسی طرح کا اجر جو ہے اس روزے دار کی افطاری کروانے والے کو بھی ملے گا۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے پیغمبر اسلام سے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہمارے پاس اتنی توان اور طاقت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ روزے دار کا اور یا اتنے روزے داروں کا یا وہ افطاری کروا سکیں، ایسا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں پیغمبر اسلام کا جواب بہت پیارا ہے، فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربت ماء، فرمایا کہ یہ جو میں نے اجر بیان کیا ہے نا، یہ جو 3 اجر میں بیان کیے ہیں، بھئی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ جہنم سے نجات مل جائے گی، روزے دار جیسا اجر مل جائے گا، یہ تو ثواب ہے اس آدمی کے لیے جو دودھ کے ایک گھونٹ سے روزے دار کی افطار کروائے، روزہ افطار کروائے، یا ایک کھجور سے جو ہے وہ اس کا روزہ افطار کروائے، یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزے دار کی افطاری کروائے، یہ اس کے لیے اجر تھے، وہ جو 3 اجر ہیں پہلے بیان ہوئے وہ اس کے لیے تھے۔ لیکن ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ بعدہا، لیکن اگر آپ پیٹ بھر کے روزے دار کو کھانا کھلائیں گے تو اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ میرے حوض سے، یعنی میرے حوض سے مراد حوض کوثر سے، حوض کوثر سے اس افطاری کروانے والے کو جو ہے وہ ایسا سیراب کرے گا کہ وہ کبھی بعد میں پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کا اجر تو یہ ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے کسی روزے دار کو، وہ اس کا اجر یہ ہے۔ اب دیکھیں آپ، یعنی اتنی بہترین تعبیر ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ایک چھوٹی سی چیز سے جو ہے آپ روزہ افطار کروائیں گے تو اس کا اجر یہ ہے کہ گناہ معاف، آپ جہنم سے عذاب سے خلاصی، اور جو ہے اس حقدار جو کیا کہتے ہیں اس کو، جس روزہ دار جس اجر کا حقدار تھا وہ آپ کو بھی ملے گا۔ یہ 2 باتیں ہوئیں، 3 اجر اس کے لیے ذکر ہوئے، اور یہاں پہ اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام آپ کو حوض کوثر سے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر اسلام کے حوض کوثر سے جو ہے وہ سیراب فرمائے گا۔ اور پھر آخر میں بس یہ حدیث کو مکمل کرتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی پہلے جو ہے پہل میں یا عشرہ کہہ لیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، اور پھر اوسطہ مغفرہ، اور اس کا درمیان مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخر جو ہے عذاب سے نجات ہے، یعنی وہی آخرت کے عذاب سے نجات ہے، آخر میں عذاب سے نجات ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں ماہ رمضان سے استفادہ کریں، یہ جو مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے سے ہم مکمل فیض یاب ہوں اور استفادہ کر پائیں۔
تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو آج کا ہمارا لیسن ہے، لیکچر ہے، وہ ہے جو کل ہم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کو شروع کیا تھا، جس میں آیت یہ تھی کہ یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، ترجمہ یہ تھا اس آیت کا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا، اور اس جہنم کے اوپر اور اس آگ کے اوپر ملائکہ ہیں، ایسے فرشتے ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ غلاظ، یہ سخت مزاج ہیں، شداد، بڑے مضبوط اور تکڑے پہلوان ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور یہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا ہے وہ کامل اس کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ترجمہ پیش کیا، اور اس کے بعد ہم یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم آیت کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک لفظ کو ایک طرح سے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے معنی مفاہیم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اس آیت کے اوپر مکمل دسترس حاصل ہو جائے، معنی کے اوپر، مفاہیم کے اوپر، اور قرآن سے ایک نزدیکی تعلق بھی بن جائے، اور اس کے بعد اس سے تربیتی نقطے جو ہیں وہ پیغامات بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئیں۔ تو اس طرح سے پہلے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کو شروع کیا کہ اے ایمان والو، پھر یہاں پہ ایمان کی حقیقت کے متعلق بات ہوئی کہ ایمان کیا کہتے ہیں، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ الایمان معرفۃ بالقلب، کہ اور واقرار باللسان وعمل بالارکان، کہ ایمان جو ہے وہ دل سے معرفت ہے، زبان سے اقرار ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ایمان ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے 3 قسمیں بنائیں، یعنی ایمان قلبی اور ایمان زبانی اور اس کے بعد ایمان عملی۔ تو یہ 3 قسمیں تھی جو ہم نے بیان کی، اور آج جو ہے یہ پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے چند آیات میں بیان کی۔ تو آج ہم باقی چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے پہنچتے ہیں اسی آیت کے اوپر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کی ہم نے تقریباً وہی وضاحت کر دی، اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ کو ہے۔ کو، یہ جو کو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو لفظ کو، دیکھیں کو میں 2 طرح سے ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ کو نکلا کہاں سے ہے، اصل کیا چیز ہے۔ یہ عربی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اصل اس کا مادہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے۔ اصل اس کی وقایا ہے، یہ وقایا سے ہے، فعل امر ہے۔ کو اس کو کہتے ہیں فعل امر کا مطلب ابھی میں بتاؤں گا کیا چیزیں ہیں، تھوڑی سی بات آپ کے لیے سخت نہ ہو جائے، میں کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں بیان کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پہلی چیز یہ کو وقایا سے ہے، وقایا یعنی اس کا مصدر وقایا ہے، اور وہاں سے یہ کو نکلا ہے۔ اور کو کا یا اس وقایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو کہتے ہیں وقایا۔ یہ وقایا کی تعریف ہے۔ وقایا کیا ہے، یعنی وقایا کا معنی کیا ہے عربک ڈکشنری میں معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہوتا ہے وقایا۔ اب یہاں پہ ایک طرح سے ہمیں حکم ہے کہ آپ نے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے، اور یہاں آیت میں بھی مشخص ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا، یہ جو بچانا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ بچانا کس طرح کا بچانا ہے۔ ایک ظاہر بچانا کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی حفاظتی اقدام کرنا، حفاظتی اقدام، نہ یہ کہ ابھی آپ جو ہے مریض ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اپنا علاج کروا رہے ہیں، اس کو شامل نہیں ہوتا۔ وقایا اور کو یہ والے جو چیز ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے حفاظتی اقدام سے،
یہ جو آپ پولیو کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کا کام ہوتا ہے کہ وہ مرض جو بعد میں امکان ہے کہ وہ آ جائے، بیماری آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بھی اس طرح کی، اس سے وہ جو نقصان دے گی بعد میں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حفظ ما تقدم کے تحت اپنے آپ کی حفاظت کرنا، حفاظتی کام اقدام کرنا، اس کو کہتے ہیں وقایا، کہ بعد میں وہ چیز ہمیں نقصان نہ دے۔ اب اس کے اندر نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ میں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آیت جو ہے وہ کس طرف ہمیں متوجہ کروا رہی ہے کہ ہمیں تربیت کرنی ہے تو کس طرح سے تربیت کرنی ہے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی اور اپنی۔ ہاں، اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ یہ فعل امر ہے۔ دیکھیں مختلف فارم ہوتی ہیں اس میں، جب ہم بولتے ہیں نا عربی جو سیغے ہوتے ہیں اس میں مختلف طریقوں سے کہتے ہیں یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، جیسے کہ میں نے وہ جو پہلی آیت تھی اس میں یقولون فعل مضارع تھا، اس میں لفظ مضارع بار بار بولتا تھا، وہ فعل مضارع تھا، اور اسی طرح ایک فعل امر ہوتا ہے۔ تو یہ زمانے کے اعتبار سے ایک فعل کی تقسیم ہے، یعنی جو ماضی ہوتا ہے وہ گزشتہ زمانے پہ دلالت کرتا ہے، جو حال اور آئندہ پہ دلالت کرے وہ فعل مضارع ہوتا ہے، جو فقط حال پہ دلالت کرے، فقط حال کے اوپر، اس کو کہتے ہیں امر۔ اب اس کے اندر زمانہ تو حال کا ہوتا ہے، یعنی ابھی ابھی والا زمانہ، لیکن اس میں آرڈر ہوتا ہے۔ امر ہے یعنی آرڈر، امر آرڈر ہے، کو یعنی بچاؤ، یہ جو ہم کہتے ہیں کھاؤ پیو بولو اٹھو بیٹھو، یہ ہماری اردو میں امر ہے، فعل امر ہے۔ اس میں زمانہ بھی حال کا، یعنی ابھی یہ کام کرو ابھی، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس میں آرڈر بھی ہے۔ تو یہ کو جو ہے یہ آرڈر ہے، امر ہے، فعل امر ہے، فعل ہے، یہ کام ہم نے ابھی انجام دینا ہے۔ اور یہاں سے ایک چیز جو سمجھ آتی ہے نا، جو علماء بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آرڈر جو ہوتا ہے نا، اس کی جو پہلی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے اس سے کہ یہ جو ہمیں آرڈر ملا ہے اس کا انجام دینا ضروری ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس میں کوتاہی نہیں کر سکتے، اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ علماء جو لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں وہ کہتے ہیں کہ فعل امر وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، وجوب کے اوپر، یعنی آرڈر کے اندر سے ہم نے وہ ضروری چیز سمجھی ہے، ضروری فعل، بھائی یہاں پہ حکم جو مل رہا ہے وہ حتماً انجام دینا ہے، اس کے اندر آپ نے کوتاہی نہیں کرنی، مخالفت نہیں کر سکتے اس کی۔ جیسے ابھی آپ کسی کو اپنے بچے کو بولیں کہ بھائی میرے لیے پانی لاؤ، اب وہ بچہ جو ہے وہ پانی نہیں لے آئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں بیٹا میں نے بولا نا آپ میرے لیے پانی لے کے آؤ، تو آپ پانی نہیں لے کے آئے، وہ کہے میں نے سمجھا شاید آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں پانی لے کے آؤ۔ نہیں بھائی، جب امر دیا ہے تو امر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی امر ہے، یعنی اس کو آپ نے انجام دینا ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ یا جیسے آپ جو فوج میں یا جس وہاں پہ جو آرڈر جاری کیا جاتا ہے کہیں پہ بھی حکومت کی طرف سے، تو سامنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے وہ کام انجام نہ دے، کوئی بھی آفس جو ہے وہ کہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے بولا ہے بھائی ٹھیک ہے اس کو کر دیں، نہیں ایسا نہیں، وہ کہے بھائی میں نے آرڈر دیا، آرڈر کا مطلب یعنی انجام دینا ہے آپ۔ تو یہ فعل امر جو ہے یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس کو آپ نے حتماً انجام دینا ہے، بس اے ایمان والو کو بچاؤ، اور بچانا ضروری ہے، اور یہ جو ابھی ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں یہ آپ کے اوپر کرنا واجب ہے، اس کے اندر آپ مخالفت نہیں کر سکتے، کوتاہی نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، یہ آپ کی ضرورت ہے، اس لیے آپ نے اس کو انجام دینا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نقطہ جو ہے ہو گیا۔ اس کے بعد اب کو کی وضاحت ہوگی، یہ پہلے میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آئیں گے اس سے جو تربیتی نکات ہیں وہ لیں گے۔ پھر ہے اس کے بعد کو انفسکم، آپ بچاؤ کس کو؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو، انفسکم یعنی اپنی ذات کو بچاؤ، اس میں کوئی زیادہ بات نہیں ہے، واضح ہے، انفس یعنی وہ نفس کی جمع ہے، کہ انفس یعنی آپ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ایک بات ہوگی، یعنی اپنے آپ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، حفاظتی اقدام جو آپ نے کرنا ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ کرنا، وہ اب پہلے اپنے متعلق ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اور اس کے بعد آپ نے اہل کو بچانا ہے، اہل۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اہل سے کیا مراد ہے؟ اہل سے مراد کہتے ہیں کہ اہل جو ہے اس کے اندر معنی اس کا یہ ہے کہ اہل کہتے ہیں ہر وہ چیز یا ہر وہ شے یا انسان کہہ لیں آپ، ان شے نہ کہیں، ہر وہ انسان جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ آپ کا اہل شمار ہوتا ہے۔
ہر وہ شے ہر وہ انسان جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. مثلا میں ابھی مثالیں دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. مثلا سب سے پہلے جو والدین ہوتے ہیں یا والد ہوتا ہے، بالخصوص والد، گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا جو سربراہ ہے اس کے جو نیچے والے افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس کے جو نان خور شمار ہوتے ہیں. نان خور سے مراد جن کے اوپر وہ اپنا نان و نفقہ خرچ کرتا ہے، اپنا نان و نفقہ جو ہے وہ دیتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، وہ سارے اس کے اہل شمار ہوتے ہیں. حتیٰ اس میں اگر ملازم بھی ہیں، یعنی وہ ملازم، گھر کا جو ملازم ہے وہ بھی اہل شمار ہوگا، اس کے اہل و عیال میں شمار ہوگا، اہل و عیال میں. اچھا، اگر اب اسی طرح آپ کا ایک دوستوں کا جو ہے نا پورا ایک مطلب ایک گینگ ہے، دوستوں کی گروپ ہے آپ کا، آپ جو ہے اس میں بالآخر آپ کو ایک حیثیت حاصل ہے اور باقی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ایک معتبر ہیں، مطلب ایک آپ کو ایک شخصیت اور ایک پرسنالٹی آپ کی وہاں پہ، تو اس میں بھی جو آپ کی باقی دوست ہوں گے وہ آپ کے اہل شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک ادارہ ہے، آپ مثلا اسکول ہے، اسکول میں جو پرنسپل ہے، حتیٰ جو ٹیچر ہے، ٹیچر کی جو کلاس ہے وہ کلاس اس کی اہل شمار ہوگی. اسی طرح جو استاد ہے، جو پرنسپل ہے اسکول کا یا کسی بھی جو اس ادارے میں جو بھی ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، اس کے جو نیچے ماتحت عملہ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے اس کا اہل شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ چلے جائیں حکومت کی حد تک، یعنی یہ یہاں سے لیں اور حکومت تک. حکومت میں سب سے اوپر بندہ جو بیٹھا ہوا ہے جو حکومت کو چلا رہا ہے، اور اس کے نیچے جتنے بھی افراد آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کی رعیت اور آپ کے ماتحت شمار ہوتے ہیں اور آپ کے اہل و عیال شمار ہوتے ہیں. یہاں پہ جیسا کہ یہ برادر حدیث بھی لا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے بھی دیکھی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ سب کے سب جو ہے وہ راعی ہیں. راعی ہیں مطلب یہ نہیں آپ کا آرڈر ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ مسئول ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. اور پھر آپ سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. آپ کے جو زیر نیچے کام کرنے والے جو تھے، جو تحت آپ کے کام کرنے ماتحت عملہ جو تھا، اس ماتحت عملے کے متعلق جو ہے آپ سے سوال ہوگا. تو لہٰذا یہ اہل جو ہے وہ بہت عمومیت رکھتا ہے. ابھی جو میں نے بیان کیا نا کہ یہ اہل جو ہے اس اعتبار سے اس کے اندر بڑی وسعت ہے. حتیٰ اس کو بھی اہل کہیں گے کہ مطلب ایک وزیر اعظم ہے ملک کا اور اس کے جو نیچے افراد ہیں ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا اور وہ اس کے اہل و عیال شمار ہوتے ہیں. اب دیکھیں، جب آپ نے اس طرح معنی کر دیا تو پھر پتہ کیا حکم ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ اے ایمان والو، آپ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال. اب یہاں پہ اہل و عیال جو ہے وہ ہر بندے کے اپنے حساب سے ہوگا کہ اس کے کون سے اہل و عیال ہیں، چھوٹی سے لے کر اوپر تک، اوپر والی سطح تک. یعنی اپنے اگر اس کے نیچے جو ہے وہ صرف وہ ہیں بیوی بچے ہیں تو وہاں سے لے کر اگر وہ وزیر اعظم بھی ہے تو وہاں تک جو ہے وہ سارے اس کے اہل و عیال شمار ہوں گے. اور یہ آیت اس کے لیے ہوگی کہ آپ نے، یعنی گویا آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یعنی ایک حاکم کی بھی یہ ذمہ داری ہے جو قرآن معین کر رہا ہے کہ آپ نے بچانا ہے، ایسے اقدامات کرنے اپنی حکومت کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال یعنی اس پوری رعیت کو، اپنے پورے جو جہاں پہ آپ کی حکومت چل رہی ہے اس وہاں پہ پورے ان لوگوں کو بچانا ہے. کس سے؟ عذاب جہنم سے. عذاب جہنم سے آپ نے بچانا ہے. یعنی ایسے اقدامات کرنے ہیں، ایسے اقدامات اٹھانے ہیں ہر چیز کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ جہاں آپ کے جہاں بھی عوامر چل رہے ہیں، جو اتنے ادارے ہیں آپ کے تحت، جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ایسے قوانین نافذ کرنے ہیں آپ نے جو الہی قوانین ہوں، الہی قوانین ہوں، اور پورے ملک کے اندر الہی قوانین اجرا ہوں، تاکہ ہر بندے کے لیے جو ہے یعنی آپ نے اپنا وظیفہ پورا انجام دیا ہو کہ آپ نے شیطان کو باندھ دیا. ایک طرح سے آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اللہ کے احکام جو ہیں وہ نافذ کر سکیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس آیت کا کہاں تک مفہوم گیا ہے. خانوادے سے شروع ہوتا ہے، فیملی سے شروع ہوتا ہے اور وہاں تک یہ مفہوم جو ہے وہ جاتا ہے. تو بہرحال قدر متیقن مطلب یہ ہے کہ اہل کو آپ جتنا بھی کم کریں، بالآخر خانوادہ تو ضرور ہی ہے، اہل و عیال میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا ہم ویسے بھی ظاہر ہے ہمارے پاس حکومت نہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ یہی ہمارے پاس خانوادہ ہی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال یعنی اپنے خانوادے کو کیا کریں؟ جہنم کی آگ سے بچائیں. تو یہ ہو گیا
اس کے متعلق، اہل کے متعلق، اور نارن تو واضح ہے، نار وہی جہنم کو کہتے ہیں، آگ کو کہتے ہیں ویسے تو، مطلب یہ ہے کہ یعنی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ پھر اس کے بعد ہے وقود۔ وقود کسے کہتے ہیں؟ وقود سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مفسرین نے دو معنی لکھے ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں کہ مطلب وقود وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں، جو چیز آپ اس کے اوپر پھینکیں گے اس کو ہم جو ہے وقود کہیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہی جو چیز جل رہی ہے، خود جلنے کا موجب بن رہی ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خود جلتی ہے، اس کے اندر سے ہی مادہ ایسا نکلتا ہے جو جلتا ہے، تو اس کو وقود کہتے ہیں۔ مثلا لکڑیوں کو کہتے ہیں کہ یہ وقود ہے۔ بہرحال ایندھن ہماری زبان میں ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ بہترین ہے کہ وہ ایندھن والا ترجمہ بہتر ہے، کہ وقود جو ہے وہ اس ایندھن کو ہی کہتے ہیں۔ یعنی یہ اس ماچس کی طرح نہیں ہوتا کہ جو باہر سے ماچس لگائی جاتی ہے، نہیں، وہ جو اس کے اندر وہ جو چیز پڑی ہے، جو لکڑیاں وہاں پہ پڑی ہیں، یہ اس کی طرح ہے، یہ وقود ایندھن، یہ وہ خود وہ چیز ہے جو جلے گی۔ اب اس کا ایندھن کیا ہے؟ یعنی وہ جہنم کی آگ کس چیز سے جلائی جائے گی؟ وہ کون سا ایندھن ہے جہنم کا؟ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہیں اور حجارہ اور پتھر۔ ناس یعنی لوگ، حجارہ یعنی پتھر، الامان والحفیظ۔ یہاں پہ ناس تو واضح ہے یعنی لوگ، حجارہ سے مراد کیا ہے؟ حجارہ ظاہر پتھر ہے۔ اب یہ پتھر کے متعلق چند چیزیں بیان یہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ خداوند متعال نے ایندھن کے طور پہ پتھر کا جو انتخاب کیا جہنم کی ایندھن کے طور پہ، یہ شدت عذاب کی طرف متوجہ کروانا ہے کہ عذاب کی اتنی شدت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوہا ہوتا ہے نا، سب سے مضبوط چیز لوہا ہوتی ہے، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط چیز پتھر ہے۔ آپ لوہے کو بھی جلائیں، گرم ہونے کے بعد اس کی وہ شکل اور نہیں رہتی اور ختم ہو سکتا ہے، جلانے سے اس کی چینجنگ آ سکتی ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ پتھر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، قوت مقاومت زیادہ ہوتی ہے، یہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ جل سکتا ہے اور زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے، جو ختم بھی نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ جلتا رہے گا، تو اس کے اندر جو اب جیسے ہمارے یہاں لکڑی ایک مضبوط لکڑی ہو تو اوپر بہت دیر تک جلتی ہے، تو ایسے ہی یہ جو پتھر ہے اتنا مضبوط ہے کہ یہ بہت دیر تک جلے گا۔ جب بہت دیر تک جلے گا تو آپ سوچیں وہ لوگ جو ہیں اس پتھر اس چیز کے ساتھ ہیں، یعنی ایک ایندھن کا ایک حصہ یہ لوگ ہیں اور دوسرا حصہ جو ہے وہ چیز ہے جو بہت دیر تک جلے گی، یعنی اس میں کمی واقع نہیں ہوگی جلنے میں، اور پھر وہ گرم ہی رہے گی۔ تو اس طرح کی چیز۔ پھر ایک اور چیز جو علمی نقطہ اس کے اندر ہے، سائنسی نقطہ جو مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ خود جو پتھر ہے نا، آج کہتے ہیں علمی طور پر ثابت ہے کہ خود پتھر کے اندر کئی ایٹمز ہوتے ہیں اور وہ ان کے اندر جلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، خود پتھر کے اندر جلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یہ ابھی بعض مفسرین نے لکھا ہے، جیسے تفسیر نمونہ میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے، کہ اگر ابھی جو ہے اگر وہ ایٹم جو ہے نا ابھی اس طرح سے خداوند متعال نے بنایا ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے، جل نہیں سکتے، اگر وہ جل جائیں، نکل جائیں، یہ دنیا تباہ ہو جائے۔ یہی جو پتھر ہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ نکلیں اور وہ ایٹمز ان کو آگ لگے تو وہ اس پوری دنیا کو جو وہ ختم کر دیں۔ تو یہ بس یہ جو اس کے اندر پتھر کے اندر جو صلاحیت ہے جلنے کی، یہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے خود اپنے اندر بھی کچھ ایسا مادہ ہے کہ جو جلتا ہے، جو جلاتا ہے خود پتھر کے اندر۔ یہ بہت یعنی علمی حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں آیات جو ہیں ان کو اس طرح سے اگر انسان توجہ سے دیکھتا ہے نا جب، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یعنی عذاب کی کیوں ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ آپ عذاب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کریں۔ بالخصوص آپ دیکھیں یعنی شب قدر میں انسان اللہ کا جوشن کبیر، جب دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے 1000 نام لیتا ہے، اور ہر 10 نام کے بعد انسان نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ خلصنا من النار، خلصنا من النار، یعنی خدایا ہمیں جو ہے جہنم کے عذاب سے خلاصی عنایت فرما، نجات عنایت فرما۔ ابھی جو آپ دعا پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم، اس کے اینڈ پہ آتا ہے بے فقا کے رقبتی من النار، کہ خدایا مجھے جہنم کے عذاب سے میری گردن کو آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دے، مطلب
یا ابھی جو ہم نے پڑھی یہ جو حدیث شروع میں پڑھی، اس حدیث کے شروع میں بھی یہی تھا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور پھر آخر میں جہنم سے عذاب سے نجات ملتی ہے. یعنی یہ ان چیزوں کا ذکر ہونا یہ کتنی اس چیز کی شدت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اس کی طرف مومن کو متوجہ رہنا چاہیے. ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی رونقیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں غفلت کا شکار کر دیتی ہیں، اور پھر ہمیں کچھ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا بعض اوقات بے جا ہم وہ کرتے ہیں کہ بس خدا کریم ہے، یعنی ہم کوئی عمل نہیں کریں اور اپنا جو ہے پورے کا پورا وہ کہہ دیں گے نہیں خدا کریم ہے ہمیں معاف کر دے گا. ایسا تو نہیں ہے نا. خداوند متعال نے احکام رکھے ہیں، ہمارے لیے رکھے ہیں، وہ پھر کسی اور قوم کے لیے تو نہیں رکھے یا کسی اور مخلوق کے لیے. وہ دیواروں نے تو انجام نہیں دینے، ہم نے انجام دینے. ہاں انسان سے کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، اس کی مغفرت کرنی چاہیے، لیکن ہمیشہ ہی انسان روزہ نہ رکھے، ہمیشہ ہی انسان نماز نہ پڑھے اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور پھر یہ کہے کہ نہیں خدا کریم ہے ہمیں معاف کرے گا، ایسا تو ظاہر ہے پھر یعنی بہت سخت ہے نا. یہ پھر بھی ہم نہیں کہتے خداوند متعال کے متعلق، بالآخر جو اللہ نے قوانین بنائے اس کے مطابق ایسا ہی ہے کہ ہمیں یہ کام انجام دینے ہیں. ان میں چھٹکارا نہیں ہے اور ان سے نجات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ انسان ان کو چھوڑ دے یا کوئی چھٹی ہے. بہرحال یہ ہے، آپ کیفیت دیکھیں کہ انسان نے اس چیز کے ساتھ جلنا ہے جس کے اندر جلنے کی بہت بے بہا طاقت ہے، بے پناہ طاقت ہے. پھر اس کے بعد اب دیکھیں علیہا، علیہا یعنی اس پتھر کے اس نار کے اوپر. یہ ہا جو ہے اس سے مراد وہ پیچھے جو نار ہے وہ ہے کہ اس ہا یعنی وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے، اس آگ کے اوپر کیا ہوں گے؟ ملائکہ. یعنی اس جہنم کی عذاب کے اوپر جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ یہ ہیں، فرشتے ہیں، اور آگے ان کی پھر دو صفتیں بیان کی، دو نہیں بلکہ تین صفتیں بیان کی. تین. ایک صفت یہ بیان کی کہ غلاظ، یہ غلاظ ہے. اب یہاں پہ غلاظ سے کیا مراد ہے؟ علماء نے باقاعدہ یہ غلیظ کی جمع ہے غلاظ. غلیظ کہتے ہیں یہ ہے رقیق کے مقابلے میں، رقیق کہتے ہیں پتلے کو، اور غلیظ یعنی موٹا. لیکن یہاں وہ موٹے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہاں یعنی یہ علماء نے لکھا ہے یعنی غلیظ الخلق. غلیظ الخلق کا مطلب یعنی اخلاق میں، بولنے میں بہت تند و تیز، بہت سخت مزاج. آپ کبھی آپ خدا نہ کرے کسی کا جیل میں یا یہ تھانوں میں چکر لگے تو وہاں پہ جس طرح کا عملہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اور یا یہ جو جیل کے سامنے لوگ ہوتے ہیں جو سیکورٹی گارڈ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ وہاں پہ جانا ہو کسی کو ملنے کے لیے تو ایسے ان لوگوں سے جب واسطہ ہوتا ہے تو وہ بڑے عجیب طرح کا اخلاق ہوتا ہے ان کا. یعنی بندہ سمجھتا ہے کہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں، یہ اسی دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ، ایسا اخلاق تو پہلے کبھی میں نے دیکھا، یہ کیسا اخلاق ہے. حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کسی دوسری دنیا میں انسان آ گیا. تو اب یہ تو ظاہر ہے یہاں کے لوگ ہیں اور ایسا نہیں ہے. اب یہاں جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی وہ بد اخلاقی کر رہے ہیں تو وہ بہت برا کر رہے ہیں، نہیں برا نہیں کر رہے. اللہ کا حکم ہی ایسے. برا تو یہ کہ جو جہنم کا حق دار بنائے، برا تو اس نے کیا ہے. اب اس کے لیے یہ لوگ اس طرح سے رکھے گئے. تو یہ خدا ہمیں جو ہے یہ بتا رہا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. غلیظ ہیں، غلیظ الخلق ہیں، یعنی بہت ہی تند و تیز ہیں، بہت سخت مزاج ہیں، ایک نہیں سنیں گے، کسی اعتبار سے بھی کوئی بات نہیں سنیں گے. اب یہ نہیں کوئی کہے کہ مطلب وہاں پہ جو بھی جل رہا ہے کچھ بھی کہے ان فرشتوں کو یہ ہے وہ ہے، نہیں، کچھ سننے والے نہیں، ایک نہیں سنیں گے. شداد، اس کے بعد پھر شداد ہے. شداد کے متعلق جو وہ ہے شدید کی جمع ہے. یہاں شداد سے مراد یعنی وہ قوی ہیکل ہیں، مضبوط ہیں، پہلوان ہیں، طاقتور ہیں. یہ دو صفتیں جو ہیں، یہ دو صفتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. بعض لوگوں نے تھوڑا ترجمہ جو ہے نا وہ اس طرح سے سخت مزاج اور وہ کر رکھا ہے، لیکن سخت مزاج کا تعلق غلاظ کے ساتھ ہے، یعنی مزاجن سخت ہے. یہ اس کا تعلق غلاظ کے ساتھ ہے. تند خو ہونا یہ بھی اس کا بھی تعلق جو ہے وہ غلاظ کے ساتھ ہے، یعنی منہ زبان کے اعتبار سے جو ہے وہ اس طرح ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے اس طرح ہے کہ بات نہیں سننے والے، اور یہ انداز ہے ان کا بولنے کا اور سخت ہیں. لیکن شداد کا تعلق ان کی اس جسمانی طاقت سے ہے کہ یعنی وہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط، طاقتور. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی میں تو بہت طاقتور ہوں، فرشتوں کو بھی کیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. وہ بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں.
اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ عذاب جہنم کے لیے جو ہے وہ جہنم کے اوپر معمور کیا گیا، ایسے فرشتوں کو۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یعنی غلاظ شداد، غلاظ یعنی اندرونی، یہ ان کی صفت ہے، اندرونی باطنی صفت ہے، اور شداد یعنی بیرونی جسمانی صفت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ظاہری صفت کے ساتھ، یعنی یہ اندرونی اور باطنی، ظاہری اور باطنی، اندرونی اور بیرونی دونوں اعتبار سے یہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے یہ فرشتے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا، پھر اور تاکید لگا دی، اب اتنی سختی کے باوجود، اور پھر فرمایا لا یعصون اللہ، یہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے اس چیز کے متعلق کہ ما امرہم، جو اللہ نے ان کو حکم دیا، کوئی معصیت نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ ابھی کر لیں گے تو نہیں، تھوڑا سستی کریں، کوتاہی کریں، یا بعد میں کریں گے، یا تھوڑا سا ڈھیل دے دیں، بھئی اللہ نے یہ امر دیا، بھئی اس کو یہ عذاب دینا ہے تو وہ اپنے حساب سے کہیں چلیں تھوڑی آپ کو ڈھیل دے دیتے ہیں، آپ پیسے والے بندے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کو کچھ ڈھیل مل جائے گی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امر۔ پھر وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں پھر فرمایا وَيَفْعَلُونَ، یہ انجام دیتے ہیں ما يُؤْمَرُونَ، جو جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ چند چیزیں جو ہے نا، یہ تو ایک طرح سے ہو گیا، اب کچھ اور بھی آپ کو گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس آیت کو اور زیادہ تھوڑا واضح کرتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ یہ جو عربی گرامر ہے اس میں چند قوانین ہیں، اس میں ایک قانون ہے تاکید کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بات کی تاکید لگانی ہوتی ہے نا، پھر اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے یہ عرب سمجھتا ہے کہ یہ جب تاکید کا کیا مطلب ہوتا ہے، مثلا آپ کسی کو کوئی بات کرتے ہیں کہ مثلا کوئی بھی آپ بات کریں اپنے اعتبار سے کہ یہ بات یا یہ کام ہوا، تو ممکن ہے سامنے والا جو ہے وہ تردید کرے، کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ پھر تاکید لگاتے ہیں، حتیٰ قسم اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح آپ جو ہے کوئی ایسی انداز اپناتے ہیں کہ جس سے یقین ہوتا ہے سامنے والے کو کہ ہاں اچھا، یعنی واقعی ایسا ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ بھی خداوند متعال کا بھی یہی انداز ہے کہ یعنی یہاں پہ کچھ تاکیدیں لگائی گئی ہیں اس آیت کے اندر، چند تاکیدیں علماء نے شمار کی ہیں۔ اب ایک پہلی تاکید میں صرف طلاب کے لیے عرض کروں گا، چونکہ تھوڑا سا جو لوگ عربی گرامر نہیں جانتے ان کو شاید سمجھ نہ آئے۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ جو جملہ ہے نا وقودها الناس، یہ پورا ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، یہ پورا جملہ جو ہے یہ نارن کی صفت ہے، نارن کی ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ صفت ہے۔ اب وقودها الناس صفت ہے اس کی، نارن کی، اور نارن نکرہ ہے۔ اب یہ میں آپ لوگوں کے لیے عرض نہیں کر رہا، یہ طلاب کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کو سمجھ زیادہ بہتر آئے گی۔ اور یہ عربی میں یہ ہے کہ جب نکرہ کی کوئی صفت چیز واقع ہوتی ہے تو اس کے اوپر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی تاکید لگائی جا رہی ہے بات کے اوپر، بالخصوص جب جملہ، ایک سینٹنس، ایک جملہ جب کسی نکرہ کی صفت واقع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت تاکیدی بات ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی، اس سے میں گزر جاتا ہوں چونکہ فی الحال طلاب فقط مقصود ہیں اور ان کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد ہے علیہا ملائکتن، علیہا ملائکتن، اس جہنم کے اوپر ملائکہ ہیں۔ عربی قانون کے مطابق جو ظہری قانون ہے نا، اس کے مطابق ہے، اصل ایسے ہونا چاہیے ملائکتن علیہا، ایسے ہونا چاہیے تھا، ملائکتن علیہا، کہ ملائکہ اس کے اوپر، ایسے ہونا، ایسے چاہیے قانون کے مطابق۔ لیکن جب کسی نے یہ تاکید لگانی ہوتی ہے نا تو پھر اس کو وہ جو بعد والی چیز ہوتی ہے نا اس کو پہلے لے آتے ہیں اور پہلے والی کو بعد میں لے جاتے ہیں عربی میں۔ تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات یقینی ہے۔ اب یہاں پہ مثلا میں عربی میں ہی ایک مثال دیتا ہوں، مثلا عربی میں مثال ہے ایک زید فی الدار، زید پہلے فی الدار بعد میں، زید فی الدار، زید پہلے فی الدار بعد میں، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ زید گھر میں ہے، زید ترجمہ یہ ہے کہ زید گھر میں ہے۔ لیکن جب آپ نے بات اس طرح سے پہنچانی ہو نا کہ گھر میں ہی زید ہے، گھر میں ہی زید ہے، کہیں اور نہیں ہے کسی دوسرے، لیکن جب نے کہا نا زید گھر میں ہے، اس میں ہو سکتا ہے ممکن ہے گھر میں ہو، گھر میں نہ ہو، یا آگے پیچھے ہو، کسی ہمسائے کے گھر ہو، لیکن جب آپ نے کہنا نہیں نہیں گھر میں ہی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں فی الدار زیدن، فی الدار زیدن، یعنی اس زید کو بعد میں لے آتے ہیں، فی الدار کو پہلے لے آتے ہیں۔
تو یہاں پہ بھی اصل میں تھا ملائکۃ علیہا، کہ ملائکہ اس کے اوپر ہوں گے، لیکن جب اللہ نے کہا نا علیہا ملائکۃ، اس کا مطلب یہ کہ جہنم کے اوپر ہی ملائکہ ہوں گے اس طرح کے جو غلاظ ہیں، جو شداد ہیں، جہنم کے اوپر ہی ایسے ملائکہ ہوں گے۔ یعنی خداوند متعال تاکید لگا رہا ہے کہ آپ مذاق نہ سمجھیے گا کہ جہنم کے اوپر جو ہم نے کہہ دیا کہ وہاں اس طرح کے ملائکہ نہیں، یقینی بات ہے اسی طرح کے ہی ملائکہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے ہمیں یہ بات بتانے کے لیے۔ اچھا، یہ بات تقریباً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ان ملائکہ کی یہ صفت لگانا کہ یہ غلاظ ہیں، یہ شداد ہیں، یہ خود یعنی ایک تاکید ہے، یعنی یہی اللہ کچھ کہہ دیتا تھوڑا بہت کہ ہاں یہ سخت ہے، بس اتنی بات ہوتی ہے، یعنی کچھ اس طرح کا ایک لفظ نہیں، غلاظ بھی لے آنا، پھر شداد بھی لے آنا، پھر یہ کہنا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، پھر وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے، یعنی ایک تیسری صفت بھی لے کے آنا ان ملائکہ کی، ان فرشتوں کی، یہ خود ایک تاکید ہے۔ بس یہ ساری باتیں ملا کے جو ہے وہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خداوند متعال ان ملائکہ کے متعلق اور اس چیز کے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ جہنم کوئی مذاق نہیں ہے، جہنم کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ عین حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ عین حقیقت ہے، شک نہ کیجیے گا اس میں، ظاہر خداوند متعال کا کلام ہے، شک تو ظاہر مومن تو نہیں کرتا، بالآخر پھر بھی جو ہے کسی کے ذہن میں بھی شک اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں، خداوند متعال نے تاکیداً یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ پھر یہ آخری بات ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل سے جو ہے وہ شروع کریں گے باقی چیزیں۔ ایک سوال یہی ہے کہ کس نے کس کو کس سے بچانا ہے، یہ سوال ہے، کس نے کس کو کس سے بچانا ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا کو اللہ نے مخاطب قرار دیا، اے ایمان والو، اللہ نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بچانا ہے، کس کو بچانا؟ اب بس کس نے بچانا ہے؟ آمنو نے، صاحبان ایمان نے، صاحبان ایمان نے بچانا ہے، کس کو بچانا ہے؟ انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ پھر اہل و عیال کا میں نے بیان کیا کہ اہل و عیال سے مراد کہاں کہاں دائرہ ہے، اہل و عیال کا کتنا دائرہ ہے، اور آپ نے ان کو بچانا ہے۔ پھر کس سے بچانا ہے؟ نارن، آگ سے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آگ سے بچانا ہے، سوال آگ سے بچانا ہے، میں یہاں بیٹھ کے دنیا میں بیٹھ کے اپنے اہل و عیال کو آگ سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ آگ جہنم میں ہے، وہ قیامت میں ہوگی، آخرت میں ہوگی، میں یہاں بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے عذاب سے کیسے بچاؤں؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز یہاں پہ، ہر وہ چیز جو جہنم میں جانے کا موجب بنتی ہے، باعث بنتی ہے، سبب بنتی ہے، اس سے بچانا ہے، یہ خداوند متعال ہے۔ یعنی یہاں جو مراد ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچانے سے مراد یعنی ہر وہ چیز جو آتش جہنم میں جانے کا موجب بنتی ہے، سبب بنتی ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ہو گیا۔ البتہ اگر آپ یعنی اذیت تنگ نہیں ہو رہے تو کچھ احادیث بھی ہیں جو اس ضمن میں پیش کر دیں، اور کل سے پھر جو ہیں وہ پیغامات بیان کیے جائیں۔ احادیث یہ ہیں کہ سوال ہوا روایات میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حتیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی آیت میں نے آج ہی اتفاقاً میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت پڑھی گئی تو ایک جوان فوت ہو گیا اس آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی آپ ان تاکیدوں کو، ان ساری چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے، اور وہ عرب تھا، وہ سمجھ رہا تھا ان ساری فصاحت و بلاغت اور غیر وہ جو قوانین ہوتے ہیں کسی زبان کے، وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ رہا تھا، اور پھر ڈائریکٹ وہی، اور وہ بھی پھر پیغمبر اسلام کی زبان سے، یعنی پیغمبر اسلام کی زبان سے جو ہے وہ وہی ہو اور وہ آگے بیان کر رہے ہوں، اور وہ جوان برداشت نہیں کر سکا اس آیت اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر یہاں پہ روایات ہیں کہ جس میں پوچھا گیا کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، تو مثلا یہی سوال ایک صحابی نے پیغمبر اسلام سے پوچھا، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تأمرہم بما امر اللہ وتنہاہم عما نہاہم اللہ، کہ آپ کیا کریں، اللہ کا یعنی امر بالمعروف کریں، یعنی آپ اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو آپ کیا کریں، اس چیز کا حکم دیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے،
اور اس چیز سے روکیں جس کا اللہ نے روکنے کا حکم دیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ پھر فرمایا ان اطاعوک کنت قد وقیتہم وان عصوک کنت قد قضیت ما علیک، کہ اگر وہ لوگ آپ کی اطاعت کریں یعنی آپ کی بات مانیں تو پھر تو آپ نے اپنا جو ہے وہ وظیفہ یعنی آپ نے ان کو بچا لیا ہے۔ اگر وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو عذاب جہنم سے بچا لیا، یعنی آپ نے امر کیا، آپ نے نہی عن المنکر کی، تو آپ نے اپنے وظیفے کو انجام دے دیا، یعنی آپ نے اگر وہ اطاعت کرتے ہیں تو گویا یعنی اگر وہ اطاعت کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اب جہنم کے عذاب سے بچ گئے اور آپ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا، جو آپ کے اوپر تھا وہ آپ نے انجام دے دیا ہے۔ یہ نور الثقلین کی روایت ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہے کہ امیر المومنین نے قو انفسکم واہلیکم نارن کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور بچوں کو یعنی اپنے اہل و عیال کو خیر کی تعلیم دیں، خیر کی، اچھائی کی تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں، یہ انہوں نے کہا ان کی تربیت کریں۔ یہ الدر المنثور یعنی اہل سنت کی روائی کتاب کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اعملوا الخیر وذکروا بہ، کہ اس آیت کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ نیک عمل انجام دیں اور اہل و عیال کو بھی یاد دلاتے رہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ خود نیک عمل انجام دیں، یعنی عملی نمونے کے طور پہ خود پیش کریں، عمل انجام دیں، نیک اعمال انجام دیں اور ان کے سامنے انجام دے کر جو ہے پھر ان کو بھی آپ جو ہے وہ یاد دلائیں، ان کو تذکر دیں، بار بار یہ کہیں کہ یہ کام جو ہے وہ انجام دینے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل سے جو ہے پھر اسی آیت کے متعلق جو ہے چند پیغامات بھی ہیں وہ بیان کریں گے، اور اس آیت سے تقریباً جو ہے وہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی اس آیت کے متعلق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔